در شہوار پوری تیار کھڑی ہوتی ہے اور ولید کہہ دیتا ہے کہ ابھی دعا کی طبیعت آبزرو کرتے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ ابھی ہمیں ولیمے پہ جانا چاہیے۔ در شہوار کا تو ایک دم سے بوتھا لٹک جاتا ہے، کیونکہ وہ تو یہی چاہتی ہے کہ آئمہ سے بھی زیادہ حسین یہی لگے اور آئمہ کا آج کا فنکشن بھی خراب کر دے۔ ایک تو پہلے ہی در شہوار اتنا حسین ڈیزائنر ڈریس لیتی ہے، جبکہ آئمہ نے تو تیمور کی سیلری کے مطابق اپنے ولیمے کے لیے بھی ایوریج سا ڈریس پسند کیا ہوتا ہے، اور پھر اس ڈریس کا بھی دوپٹہ پھاڑ دیتی ہے در شہوار تاکہ اس کا مزہ مزید کرکرا کر سکے۔ اس کے بعد اسپیشل میک اپ آرٹسٹ بلا کے اتنا حسین میک اپ کرواتی ہے۔ اب بھلا اتنی تیار شیار ہونے کے بعد وہ آئمہ کا فنکشن کیسے مس کر سکتی ہے؟ اسے تو سب کے سامنے جا کے اپنی ہی تعریفیں سننی ہیں۔ تبھی وہ ولید سے کہہ دیتی ہے کہ آپ بیٹھ کے اس کو آبزرو کریں اور اس کا خیال رکھیں، اور میں اپنے بھائی کا فنکشن اٹینڈ کرنے جا رہی ہوں۔ ساری شادی میں تو آپ بھاگ بھاگ کے آگے آگے پھر رہے تھے، تب آپ کو دعا کی یا کسی چیز کی کوئی فکر نہیں تھی، اور آج اگر میرے گھر کا فنکشن ہے تو آپ کو دعا کی طبیعت کی فکر ہو گئی ہے۔ بیچارہ ولید بھی اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور تیار شیار ہو جاتا ہے۔ پھر جب فنکشن میں جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ آئمہ کا دوپٹہ تو اچھے سے پن اپ ہوا ہے اور کہیں سے بھی پھٹا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، تو یقیناً اسے بدمزہ کرنے کے لیے اس کا دوپٹہ کھینچ کے جان بوجھ کے پھٹا ہوا حصہ باہر نکال دے گی تاکہ آئمہ سیٹ ہی نہ کر پائے اور سب کے سامنے اس کا پھٹا دوپٹہ بھی آ جائے۔ بیچاری آئمہ تو پہلے ہی پریشان ہو گئی ہے اور کائنات سے کہتی ہے کہ کہیں میں واقعی منحوس تو نہیں، جو میری شادی میں سب کچھ الٹا سیدھا ہی ہو رہا ہے۔ آئمہ کو تو لگتا ہے ابھی تک در شہوار پہ شک بھی نہیں ہوا کہ یہ سب کچھ الٹا سیدھا در شہوار کے ہاتھوں ہی تو ہو رہا ہے۔ بہرحال شادی کا فنکشن ختم ہوتا ہے تو ہنی مون پہ بھی آئمہ اور تیمور کے ساتھ ہی چپک جاتی ہے اور ان کا مزہ مزید کرکرا کرے گی، ایک تو اپنی بچی کی بیماری کا بہانہ بنا بنا کے، اور پھر جس جگہ بھی وہ جائیں گے یہ بھی ساتھ ہی وہیں کا پلان کر لے گی اور انہیں اچھے سے سونے بھی نہیں دے گی۔ جیسے ولیمے والے دن ناشتہ لے جا کے شرمندہ کیا سب کے سامنے، ایسے ہی ہنی مون پہ بھی بار بار کہے گی کہ تم لوگ تو سوتے ہی رہتے ہو، اور کسی بھی ٹائم جا کے ان کے کمرے میں ان کو جگانے چلی جائے گی۔ ولید کو تو بہت زیادہ شرمندگی محسوس ہوگی اور وہ در شہوار کو بھی یہ احساس دلانے کی کوشش کرے گا کہ ہم لوگ تو کبھی بھی مری آ سکتے تھے، بلا وجہ ہی آئمہ اور تیمور کو تنگ کیا ہم نے، لیکن ولید کو شرمندگی محسوس ہی نہ ہو اس لیے اس کے سامنے اتنی تھینکفل ہو کے دکھائے گی کہ آپ نے تو میری زندگی کا اتنا حسین خواب پورا کر دیا۔ مجھے تو بڑے ہی عرصے سے پہاڑی علاقوں میں گھومنے پھرنے کا شوق تھا، اور پھر خود ہر جگہ ولید کے ساتھ چپک چپک کے پھرتی رہتی ہے، لیکن آئمہ اور تیمور کو ایک ساتھ خوش نہیں دیکھ سکتی، اسی لیے اسے شرمندہ کرنے کے لیے کہہ دیتی ہے کہ عجیب بے غیرتی ہے تمہاری، سوتیلا بھائی ہے نا، شاید اسی لیے اس کے سامنے اس طرح کھلم کھلا پھر رہی ہو، کہ اپنے سگے بھائی کے سامنے بھی اسی طرح کی بغیرت حرکتیں کر دی۔ آئمہ پوچھتی ہے کہ میں نے ایسی کون سی حرکت کی ہے، تو اسے کہہ دیتی ہے کہ ماں باپ تو ہے نہیں، شاید اسی لیے کسی نے تمہیں تمیز سکھائی ہی نہیں ہے۔ اب بندہ پوچھے کہ تمہارے تو ماں باپ بھی ہیں اور وہ بھی اتنی اچھی نیچر کے، تو تمہیں یہ بدتمیزیاں کس نے سکھائی ہیں آخر؟ لیکن کوئی بھی در شہوار سے سوال نہیں کر سکتا، اوپر سے تیمور بھی آئمہ کو ہی چپ ہونے کے لیے کہتا ہے اور یہی کہتا ہے کہ بھائی ولید بھائی کا مجھ پہ احسان ہے، میں آخر کیسے کوئی بھی ضد کر سکتا ہوں۔ تبھی تو مری جاتے ساتھ جو کمرہ ہنی مون کپل کے لیے اسپیشلی ڈیکوریٹ ہوتا ہے اسی میں ہی رہنے کی ضد کر لیتی ہے، حالانکہ دونوں کمروں کو ایک ہی ویو ہوتا ہے، لیکن دیکھتی ہے کہ اچھا سا ڈیکوریٹڈ ہے تو آئمہ کا مزہ خراب کرنے کا ایک بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ آئمہ بیچاری پھر بھی تھوڑے سے میں بھی خوش ہو جاتی ہے، اور در شہوار کا پلان یہاں بھی ناکام ہی رہے گا، جو کہ وہ اتنے عرصے سے چاہ رہی ہے کہ آئمہ کو اتنا تنگ کیا جائے کہ وہ تیمور کے سامنے اپنا چھوٹا پن دکھا دے اور پھر ساری فیملی کے سامنے یہ بات آ جائے
اور اس کے بعد سب لوگ آئمہ سے اتنی ہی نفرت کرنے لگیں جتنی کہ در شہوار کرتی ہے۔ لیکن فی الحال ایسا ممکن نہیں ہو سکے گا کیونکہ آئمہ واقعی ہی تھوڑی سی چیز میں بھی بہت خوش رہنے والی لڑکی ہے۔ یہ تو در شہوار ہی ہے جسے دنیا میں سب کچھ بھی مل جائے تب بھی وہ دوسروں کی زندگی میں چھوٹی سی خوشی آتے ہوئے بھی نہیں دیکھ پائے گی۔ اسے اپنی زندگی کی خوشیوں میں خوش رہنے سے زیادہ دوسروں کی زندگی کی خوشیوں کو دیکھ کے دکھی ہونے کی عادت ہے۔ بہرحال یہ عادت انسان کے خود کے لیے ہی تو تکلیف دہ ہوتی ہے، کبھی نہ کبھی تو اس کا احساس ہو ہی جائے گا۔ دوسری طرف شہیر جب در شہوار کو کال کرتا ہے اور رومانٹک باتیں کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے سامنے تو صاف جواب دے دیتی ہے کہ میں شادی شدہ ہوں اور میری ایک بیٹی بھی ہے۔ اب شہیر جو کہ در شہوار کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہی چاہتا ہے تو وہ تو پہلے ہی اس کی بیٹی کو بھی ایکسیپٹ کرنے کے لیے راضی ہے، تو در شہوار سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں تمہاری بیٹی تمہاری ہی طرح حسین ہے اور مجھے کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگا اگر وہ میری بیٹی بن جائے گی۔ تم مجھ سے ملنا چاہو یا نہ ملنا چاہو لیکن دعا سے ملنے سے مجھے بالکل مت روکنا، میں تو اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب دعا کے بہانے دراصل تو در شہوار سے ہی ملنا چاہتا ہے۔ ادھر در شہوار کال پہ یہی پوچھ رہی ہوتی ہے کہ میری بیٹی سے کیوں ملنا ہے آخر تمہیں، اور ادھر پیچھے سے ولید آ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کسے ہماری دعا سے ملنے کا شوق ہو رہا ہے، تو در شہوار جلد بازی میں یہی کہہ دیتی ہے کہ وہی میری دوست جس سے میں نے سیٹ ادھار لیا تھا، اسے دعا سے ملنے کا شوق ہو رہا ہے۔ اب ولید کو سیٹ یاد آ جاتا ہے تو پوچھتا ہے کہ تم نے وہ قیمتی سیٹ اپنی دوست کو واپس بھی کیا کہ نہیں، تو در شہوار کہتی ہے کہ وہ تو اس نے مجھے تحفے میں دے دیا، ہماری شادی میں جو نہیں آ سکی تھی اس وقت امریکہ میں تھی نا۔ ولید کو تو یہ بات بالکل پسند نہیں آتی کہ کس طرح اس سے ادھار مانگا اور اس نے تحفے میں ہی دے دیا، لیکن در شہوار کہتی ہے کہ آپ بے فکر رہیں، میں اس سے کچھ نہ کچھ حساب برابر کر ہی لوں گی۔ دراصل حساب برابر کرنے کے بہانے یہ ولید سے پیسے ہی تو چھیننا چاہتی ہے۔ اب ولید اس کے سامنے جب کہتا ہے کہ اپنی دوست کو بتا دو کہ تمہاری زندگی میں کوئی کمی نہیں ہے، تو در شہوار کو شہیر یاد آ جاتا ہے اور دل میں سوچتی ہے کہ کمی تو ہے اس محبت کی جو میں نے شہیر سے کی تھی اور ایک مکمل انسان کی۔ آپ کے ساتھ شادی کر کے تو میں صرف آپ پہ ترس ہی کر سکتی ہوں، محبت تو مجھے شہیر کے ساتھ ہی تھی نا، ایسے جیسے شہیر کا تو اسے معلوم ہو کہ وہ لمبی زندگی ہی جیے گا۔ بہرحال کہیں نہ کہیں در شہوار کے دل میں شہیر کی باتیں اثر انداز کرتی جا رہی ہیں، یہ تو معلوم ہو ہی گیا ہے۔ در شہوار جو کہ آئمہ کے گھر والوں کے سامنے اور اپنے گھر والوں کے سامنے یہی باتیں کرتی پھرتی ہے کہ آئمہ بہت ہی عجیب قسمت لے کے آئی ہے، اس کی شادی کا کوئی فنکشن بھی ٹھیک سے نہیں ہو پایا، کوئی رسمیں بھی ٹھیک سے نہیں ہو پائیں اور اوپر سے دعا کی طبیعت بھی خراب ہو گئی۔ لیکن مزہ تب آئے گا جب در شہوار کی میٹ کو ڈسٹ بن سے گولڈ کی وہی انگوٹھی ملے گی جو تیمور نے منہ دکھائی کے لیے لی تھی اور در شہوار وہاں سے چرا کے لے آئی تھی۔ میٹ یہ انگوٹھی ولید کو لا کے دکھائے گی تو ولید پہلے تو در شہوار کو ہی ڈانٹے گا کہ تم اتنی زیادہ کیئرلیس کیسے ہو سکتی ہو کہ گولڈ کی چیزیں ڈسٹ بن میں پھینک دیتی ہو۔ در شہوار کے تو ہاتھ پاؤں ہی پھولنے لگ جائیں گے کہ کہیں ولید کو پتہ نہ چل جائے کہ یہ انگوٹھی تو آئمہ کی منہ دکھائے والی ہے۔ اب وہ انگوٹھی کہیں پھینک تو نہیں سکتی کیونکہ ولید بھی دیکھ چکا ہے تو اسے اپنے پاس ہی رکھنی پڑے گی، لیکن کیسے اس انگوٹھی کی حقیقت سب کے سامنے آئے گی یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔